حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، کیونکہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت قرآن مجید کے دوران دیکھیں کہ کہیں رحمت کی آیت آتی ہے تو کیفیت رحمت والی بنے گی، کہیں جنت کی آیتیں آئیں گی تو جنت کی نعمتوں والا ایک مزاج، ایک ذوق اور ایک شوق آپ کا بنے گا، مگر ایک جہنم کا ذکر آئے گا، پرسش کا ذکر آئے گا، اس طرح کے جب تذکرے آئیں گے تو بندے کو رونا آئے گا۔ اگر وہ قرآن پاک درست سمجھ رہا ہے تو اس کو رونا آئے گا۔ جب وہ قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھٹ جاؤ آج کے دن، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے روز ندا کی جائے گی، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ اب سننے والا اپنی کیفیت پر غور کرے گا نا کہ میں تو مجرم ہوں، اپنی مجرم والی جو حرکتیں ہمارے جو جرائم ہیں، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کا بندہ یاد کرے گا نا۔ اب یہ گناہوں کا بوجھ لیے میں مجرم بن کر اگر قیامت کے روز اٹھایا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ پر کو سنے یا پڑھے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین، یہ قیامت کا بیان ہے کہ زمین اپنے راز اگل دے گی، یعنی زمین یہ بیان کرے گی کہ مجھ پر اس نے کیا کیا، نیکی کی یا بدی کی۔ یہ ڈرانے والی چیزیں نہیں ہیں؟ اور نہ جانے قرآن مجید کی کتنی آیتیں کریمہ ایسی ہیں۔ تو اگر رونے والی کیفیت، رونے والا جذبہ، رونے والا مزاج ہو، اور رونے کے اوپر بندہ غور کرے کہ یہ ایسا عظیم عمل ہے، خوف خدا سے رونا ایسا عظیم عمل ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔